تو کیا آپ نے شیر بھی مارے ہوئے ہیں؟ یہ جو آپ شیر دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے ہی مارا تھا۔ افریقہ میں ان کی ہنٹنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک ٹیکنیکل وے ہوتا ہے شوٹنگ کا، اس ٹیکنیکل وے سے میں نے اس کو گولی ماری تھی۔ باقی ڈفرینٹ جو اینیملز ہیں یہ ایک شوق ہے، ان کو ہم اسمال گیم کہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے مجھے مذاق میں ایک شرط رکھی تھی کہ نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا اگر آپ کے پاس بیسمنٹ میں بنکر نہیں ہوگا تو میں آپ کے پاس نہیں ٹھہروں گا۔ انہوں نے مذاق کیا تھا، میں نے کہا سر اگر آپ سیریس ہیں تو میں وہ بھی تیار کرا لیتا ہوں۔ تو پھر اسی کانسیپٹ کو لے کے یہ ایریا بیسیکلی میں نے ابھی بھی آصف علی زرداری صاحب کے لیے، اس کی فیملی کے لیے رکھا ہوا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے اور ان کی سسٹر علی فریال ٹالپور صاحبہ کے لیے ہے کہ whenever they want to utilize it, they can utilize it۔ تو کیا یہ وہی شہباز محل ہے جس کے تہہ خانے سے 400 کلو سونا نکلا تھا؟ یہ ایک ہمارے ٹی وی چینل کے اینکر صاحب نے مذاق کیا تھا اور میں تو اس کو مذاق ہی لوں گا کیونکہ 400 کلو گولڈ جو ہے وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے سٹور کیا تھا کبھی سونا یہاں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 400 کلو سونا کس کے پاس ہوتا ہے، یہ تو ایک بیوقوفیت والی بات ہے۔ یہ بت پہرے دار کہاں سے آئے؟ پرانے زمانے میں یہ ایک آرٹ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں ایسے لوگ کھڑے ہوتے تھے، اس زمانے میں بندوقیں نہیں ہوتی تھیں تو وہ شیلڈ اور سپیئرز اور سورڈز لے کے وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے تاکہ وہ پروٹیکٹ کریں اس چیز کو۔ تو یہ ایک آرٹ ہے جو مجھے پسند ہے۔ میں نے دبئی میں دیکھا تھا، وہاں پہ ایک اسٹور تھا جو یہ لوگ بناتے ہیں، تو مجھے یہ بہت پسند آ گئے، پھر میں نے ان کو لیا شفٹ کر کے ان کو یہ لاؤنج ہے پریزیڈنٹ صاحب کا جو ایریا ہے اس کا، کیونکہ جب وہ ٹریولنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ 40، 50، 100 آدمی ہمیشہ ہوتے ہیں تو ان کو بٹھانے کے لیے یہ لاؤنج بنایا ہے تاکہ یہاں بیٹھ کے وہ آرام سے ریسٹ بھی کریں، اس کے بعد وہ جو بھی سنیکنگ کرنی ہے، چائے پینی ہے، انوائرمنٹ کو بھی انجوائے کریں۔ اور یہ ان کا لیونگ روم ہے، جو بھی یہاں پہ ان کے مہمان ہوں گے وہ یہاں بیٹھ کے ریلیکس بھی کریں، انجوائے کریں۔ شیر تو مسلم لیگ نواز کا انتخابی نشان ہے، آپ نے کیوں اتنے سارے شیر رکھے ہوئے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں؟ میرا شوق ہے ہنٹنگ کا۔ تو کیا آپ نے شیر بھی مارے ہوئے ہیں؟ یہ جو آپ شیر دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے ہی مارا تھا۔ افریقہ میں ان کی ہنٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے افریقن گورنمنٹ سے، پلس وہاں پہ لوگ ہیں، ہنٹرز ہیں جو ہنٹنگ کراتے ہیں، اور جب آپ ان کو ہنٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ آپ کو سٹف کر کے بھی دیتے ہیں، وہ بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے گورنمنٹ سے، اور پھر جب ہم اپنے ملک میں منگاتے ہیں سٹف کر کے اس کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے کسٹمز کی۔ کتنے شیر مار چکے ہیں، کتنے چیتے مار چکے ہیں؟ ابھی تک تو یہ 2 بڑے شیر ہیں، ایک وہ ہے جو لاسٹ 4 سال پہلے میں نے مارا تھا، اس کے ساتھ 2 لیپرڈز ہیں۔ یہ تو بڑا مہنگا شوق ہوگا۔ ناٹ ریلی، ساؤتھ افریقہ تھوڑا سا مہنگا ہے، لیکن اگر آپ زمبیا چلے جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو غریب ملک ہیں، اور وہاں پہ وہ کم چارج کرتے ہیں۔ کیا شیر کا شکار بہت مشکل ہوتا ہے؟ ہودے میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے، محفوظ جگہ پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ بیٹ لگاتے ہیں، کوئی بھی اینیمل جو اس کو مار کے اس کی پیسز گوشت کے نکال کے وہ لٹکاتے ہیں کسی ٹری کے ساتھ، تو اس کی جو اسمیل ہوتی ہے اس پہ شیر باہر آتا ہے۔ تو یہ شیر جو تھا یہ اس کو تقریباً 4-4.5 گھنٹے میں نے ڈھونڈا، اس کی آواز آ رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے ٹریکنگ بھی کی، ٹریکرز تھے میرے ساتھ، پھر جب پتہ چلا کہ یہ وہاں جگہ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ لیٹا ہوا تھا، جب ہم اس کے نزدیک جب گئے تو یہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مجھے فیل ہوا کہ لائن از دی لائن، اور جب یہ شیر کھڑا ہوا تو اس کے بال بھی کھڑے ہوئے، اس کے بال کھڑے ہو گئے تو میرے بال بھی ہاتھوں کے کھڑے ہو گئے کہ اب اس کا اور میرا مقابلہ ہے، ادھر اس نے مجھے مارنا ہے یا میں نے اس کو مارنا ہے۔ تو اس کا ایک ٹیکنیکل وے ہوتا ہے شوٹنگ کا، اس ٹیکنیکل وے سے میں نے اس کو گولی ماری تھی۔
جس سے یہ ڈیڈ شاٹ تھا، اور اس کے بعد اس وقت یہ ہمارے گھر میں نیل گائے، زیبرا، ہرن، بھینسیں، پتہ نہیں آپ نے کیا کیا شکار کر کے اس کو لٹکا رکھا ہے. یہ شوق کی بات ہے. اینڈ دس از افریقن بفلو وچ زیادہ تر یہ پانی میں بھی رہتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے، وہ بڑا روتھلیس اینیمل ہے. یہ ایون لائن اس سے ڈرتا ہے، ایلیفنٹ اس سے ڈرتا ہے. باقی ڈفرینٹ جو اینیملز ہیں، یہ ایک شوق ہے، ان کو ہم اسمال گیم کہتے ہیں. یہ بگ گیم میں لائن آتا ہے، آپ کا ٹائیگر آتا ہے، ایلیفنٹ آتا ہے، رائنو آتا ہے جس کی وہ سونڈ ہوتی ہے. 2 چیزیں میری رہ گئی ہیں اس میں، ایک رائنو رہ گیا ہے اور ایلیفنٹ رہ گیا ہے. اور ٹائیگر جو ہے وہ آپ کو ملے گا انڈیا یا بنگلہ دیش کی طرف. وہاں میں نہیں جا سکا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہاں بھی ضرور جاؤں تو میری جو فیلڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شکار ظلم ہے اور اس سے بے رحمی پیدا ہوتی ہے. آئی ڈونٹ ایگری آن دیٹ، کیونکہ جب آپ شکار کرنے جاتے ہیں تو آپ آفیشلی گورنمنٹ سے پرمٹ لیتے ہیں، کسی بھی ملک میں آپ جائیں گے، اور جانور کی ایک سرٹن لائف ہوتی ہے، اسپین ہوتا ہے کچھ سالوں کا، اس کے بعد وہ جانور خود مر جاتا ہے. تو جو کانسیپٹ افریقن کنٹریز میں ہے اور دوسرے ملکوں میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب جانور اس سٹیج پہ آتا ہے کہ ایج اس کی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہاں آپ جا کے شکار کریں. دس از مائی اسٹڈی سارٹ آف، اس کو آفس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. But this is a place where you can sit and relax. And here we have these guns. اسٹڈی کے ساتھ گنز. یہ ایک مطلب کلیکشن ہے، اور جو پرانی گنز ہیں، جو میرے بڑوں کی گنز ہیں جو اپنے زمانے میں شکار کرتے تھے، تو ان کو آج کل ہم یوز نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت پرانی اور آج کل آپ کو ملیں گی نہیں. جیسے ہالینڈ اینڈ ہالینڈ ہے، جان ایونز ہے، بریٹا ہے، ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، سیور ہے، تو ان کو ابھی میں نے پرزرو کیا ہوا ہے سارے، میجورٹی آف دا گن. کچھ میں جو نئی ہیں میں یوز کرتا ہوں ہنٹنگ پہ، لیکن دیز آر ویری اولڈ اینڈ ریئر گن جو آپ کو بہت مشکل سے ملیں گی. یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ 410 اس کو کہتے ہیں. دس از دا اسمالسٹ بور جس پہ آپ فاختے وغیرہ ڈب ہنٹنگ پہ جا سکتے ہیں. اور یہ کتنی پرانی ہے؟ یہ ہوگی تقریباً آئی وڈ سے 70-80 سال پرانی تو ہے. اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ قیمت سر آج کل تو یہ بناتے نہیں ہیں، دیز آر آل پرائس لیس گنز. پھر بھی اندازاً میرا خیال ہے 40-50 لاکھ سے کم نہیں. اور اگر ہالینڈ اینڈ ہالینڈ آپ خریدیں گے، آپ بنوائیں گے، تو دیٹ گوز ٹو 1.5 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپے کی وہ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ بھی ہے آپ کے؟ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ بھی ہے. دس از ہالینڈ اینڈ ہالینڈ. اور یہ ایک کمپنی ہے جس میں ڈفرینٹ اس کا کانسیپٹ ہے. یہ بھی انگلش کمپنی ہے، اور اس کا وہ نیچے بریک کرنے والا نہیں ہے، اس کا یہ ہم اوپر پل کرتے ہیں، کھولتے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے کارٹریجز ڈالے، پھر آپ اس کو یوں بند کریں گے، یوں، اینڈ دین یو فائر. یہ تو جدید ہے نا جی، یہ لیٹسٹ ہیں جو میں نے آرڈر پہ بنوائی ہیں. اور ان کے ساتھ دس از اے ڈبل بیرل رائفل. دس از ناٹ اے شارٹ گن، لیکن یہ ہے ڈبل بیرل. اس کے ساتھ اسکوپ ہے کیونکہ رائفل کا ہے بور، تو اس میں جاتا ہے. دس از 300 میگنم. اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ I would say about 20-25 لاکھ روپے. 270 ونچسٹر، ہالینڈ اینڈ ہالینڈ ہے. یہ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ والے رائفلز بہت کم بناتے ہیں. دس از اے ریئر رائفل. اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیز آر پرائس لیس گنز، یہ پرانی ہیں ساری. اب جیسے 1 کروڑ سے کم میں تو کوئی آپ کو اچھی نیم برانڈ گن نہیں ملے گی. آئی ٹیک دس ایز اے آرٹ آلسو. It's an art, way of using your guns, way of keeping your guns. اور ان کی جتنی بھی کلیننگ ہے I do it myself. This is camouflaged.
اس کا رنگ اسی طرح جنگل کی طرح کے بیٹھ جائیں تاکہ جانور کو پتہ ہی نہیں چلے. دس از اے رائفل وچ شاٹ دی لائن. اس سے شیر مارا.